السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو دارالامان ہے لاہور میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوستو ایک خاتون ہے جس کا نام ہے افشاں لطیف، جو اس دارالامان کی بڑی ہے، نگرانی کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، مستقبل کے حوالے سے سوچتی ہے اور پڑھائی پر ان کی توجہ دیتی ہے۔ کون بچے؟ جو یتیم بچے ہیں اس ملک کے، تو وہ عورت ان کی پرورش کے لیے کوششیں کرتی ہے، کاوشیں کرتی ہے۔ چند دنوں سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے وہاں پر کہ اس عورت نے یہ انکشاف کیا ہے، بہت بڑا انکشاف ہے۔ اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان پر پردہ فرمائے۔ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ ڈی جی اور وزراء کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں ایک شکایت درج کی، جس شکایت میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایک تو بچیوں کی زبردستی شادی کے حوالے سے ہم پہ زور دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ وزراء کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، عورتوں کو جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سپلائی کرنے کا کہا جاتا ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے دل برداشتہ ہو کر اپنی ایک حد تک اس عورت نے بہت کوششیں کی۔ جب کوشش سے باہر ہو گیا تو اس نے پھر حکومت کو اس کی خلاف FIR درج کروائی اور شکایت لکھی۔ تو ان لوگوں نے اس عورت کو کیا کہا کہ آپ اپنی یہ شکایت واپس لے لیں۔ یعنی وہ عورت یہ سمجھ رہی تھی، افشاں لطیف جو ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، کیوں ان کو اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں، اور کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچے کسی غلط راستے پہ چلے اور وہ خاموش رہے۔ تو اسی طرح افشاں لطیف عورت نے کیا کیا کہ ان کے خلاف FIR درج کروائی اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے نا ایک کیس دائر کیا۔ اب وہ کیس کے مسئلے میں یہ ہوا، ان بڑوں حضرات نے یہ کہا کہ آپ اس کیس کو واپس لیں، نہیں تو ہم آپ کو اس غائب کر دیں گے۔ تو دوستو دارالامان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کو، یعنی یتیم بچوں کو رکھوایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نام کو دیکھیں دارالامان مطلب امان کی جگہ، امن و امان کی جگہ۔ اگر ہمارے ملک میں دارالامان جیسی محفوظ جگہ بھی نہ بچے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حامی و ناصر ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس امیدوں سے، یعنی ان کی والدین کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جو بھائی ہوتے ہیں، مطلب یعنی چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو ادھر رکھواتے ہیں تاکہ کیوں رکھواتے ہیں؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش اور حالات آپ کو معلوم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وہ اس لیے رکھواتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پرورش ہو جائے، کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے ان کی پرورش میں۔ تو ان کو کیا پتہ تھا کہ یہاں پر درندے اور غنڈے موجود ہیں۔ تو ان بچوں کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے سپلائی کے لیے آئے دن وہ لوگ ہم پہ زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو سپلائی کرنا چاہتے ہیں، وزراء کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ جنسی خواہشات مکمل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس عورت نے ان کے خلاف کیا کیا؟ ایک فیصلہ درج کیا، اور اس عورت کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اگر ویڈیو آپ کے سامنے چلاؤں تو کاپی رائٹ آ جائے گی، کیونکہ اس طرح میں نے پہلے 30 سیکنڈ کی ویڈیو چلائی جس پہ کاپی رائٹ آئی، میں نے اس کو کاٹا۔ اس سے پچھلی ویڈیو جو اسکول اور اس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تھی آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہوگی تو پھر یہاں پر آپ دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں۔ وہ ویڈیو اگر ہم کچھ شارٹ کلپ بھی چلائیں تو اس پہ کاپی رائٹ آتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں جا کے، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، فیس بک پہ مل جائے گا کہ ان بچوں کا کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ اس حد تک وہ عورت آ چکی ہے کہ اس نے اپنے حفظ و امان کے لیے، جو دوسروں کا امان کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے دوسروں کے پرورش کا ٹیکہ لیا ہوتا، اب ان کی خود کی جان خطرے میں ہے۔ کیونکہ مسئلہ چلا گیا اوپری سطح پہ اور ملوث ہے اس میں بڑے بڑے لوگ۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں حکومت وقت سے، جس طرح اس افشاں لطیف عورت نے خود نے یہ مطالبہ کیا کہ میں اور میرا شوہر اس وقت غیر محفوظ ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بچیاں کس طرح رو رہی ہیں، میں شاید آپ کو اسکرین میں چھوٹی سی کلپ دکھا دوں۔
کیا جا رہا ہے. اور ہم حکومت وقت سے اور یہی میرے اپیل husband کرتے ہیں کہ اگر دارالامان جیسی اور جگہوں ایسے پر کر کے بھی مجھے امن نہیں نہ پتا مجھے ہوا کہاں پہ لے کے جائے گا. تو پھر کس جگہ میں اور امن جو ہوگا؟ ثبوت تو ہے ان کو غائب آپ نے کیا جائے. مدارس تو ٹھہرا دیے کہ یہاں پر امن و امان نہیں، یہاں پر ڈس ڈوز دہشت گردی سکھائی جاتی. آپ نے خود ایک ادارہ قائم کیا دارالامان کے نام سے. جب ادھر امن و امان نہ ہو تو پھر آخر کہاں امن و امان ملے گا ان بچوں کو، بچیوں کو، یتیم بچوں کو؟ تو ہم حکومت وقت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ان کو محفوظ سے محفوظ تر بنایا جائے اور مکمل سیفٹی میں ان کو رکھا جائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.